ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اعراف میں کھڑے ہوں گے۔ اعراف کس چیز کا نام ہے؟ اعراف اس جگہ کی نام ہے جو اللہ نے جہنم اور جنت کے درمیان بنائی گئی ہے۔ اور اعراف میں کون لوگ ہوں گے؟ جس کے اچھائی اور برائی برابر ہو قیامت والے دن، اچھائی اور برائی جس کے برابر ہو، اعراف میں وہی لوگ ہوں گے۔ اور یہ اعراف جہنم اور جنت کے درمیان اللہ نے وہ جگہ بنائی ہے کہ جہاں پر جہنم سے بھی وہ چیخ و پکار کی آوازیں، وہ آگ کی تپش، وہ بدبوئیں، وہ گرم ہوائیں آئے گی، اور دوسری طرف جنت سے بھی وہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو اور وہ محلات اور اللہ کے وہ انعامات، یہ ساری چیزیں وہ اعراف والوں کو نظر آئیں گے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ اپنے بندوں کو بھیج دیتے ہیں تو وہ بندے اللہ کے کیا کہیں گے کہ یا اللہ آپ ہمارے لیے جہنم کا بھی فیصلہ کر دیں، ہم اس چیز پر بھی راضی ہیں، لیکن یہ اعراف والی جگہ سے ہمیں ہٹا دیں، کیونکہ یہ لوگ شک و شبہات میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت غصے میں ہوں گے، یہ اس شک و شبہات میں ہوں گے کہ پتہ نہیں اب اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے یا جہنم کا کریں گے، یہ اسی شک و شبہات میں ہوں گے۔ اور جب بندہ شک و شبہات میں رہتا ہے تو یہ زندگی کی وہ سخت ترین لمحات ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہیں کہ آپ کو حکومت کی طرف سے فلاں دن یا دن وہ مقرر نہ کرے، حکومت کی طرف سے آپ کو سخت ترین سزا دی جائے گی، آپ شک و شبہات میں ہوں گے۔ گھر میں بیٹھ کر، چاہے آپ اپنے آرام دہ بیڈ روم میں بیٹھ کر، آپ کو یہ سکون نہیں ملے گا کہ پتہ نہیں کب حکومت والے آئیں گے اور مجھے اٹھائیں گے، حکومت والے میرے متعلق کیا فیصلہ کریں گے، اس لمحات میں سکون نہیں ہوتا۔ تو اعراف کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی شک و شبہات میں ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، کہ اسی اعراف کے وقت حشر کے میدان میں بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، وہی ماں جو زندگی میں، جو دنیا میں بیٹے کے اوپر بے شمار شفقتیں کر دیتی ہے، وہی ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی کہ کہیں یہ بیٹا میرے سے کوئی ایک آدھی نیکی نہ مانگے، یہی عالم ہوگا۔ لیکن ہمارے جانے کے بعد اگر فرشتے ہمیں ایسے کچھ اعمال پیش کر دیں جس کو ہمیں پتہ بھی نہ ہو، جس کو ہم نے کبھی زندگی میں کی بھی نہ ہو، اور فرشتے آئیں گے کچھ اعمال ہمیں بطور تحفہ پیش کریں گے، یہ اس وقت جب اللہ کے بندے جناب رسول اللہ کی امتی اعراف پہ کھڑے ہوں گے، سخت عالم میں ہوں گے، شک و شبہات میں ہوں گے، فرشتے آئیں گے کچھ تحفے پیش کریں گے اور فرمائیں گے، وہ بندے کہیں گے کہ اے فرشتوں یہ اعمال تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کی ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ سن لے، آپ نے اپنے بیٹے کو علم پہ لگایا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کی اچھی پرورش کی تھی، اچھی تربیت کیا تھا، یہ وہی بیٹے کے اعمال ہے، آپ کے جانے کے بعد جو آپ کے صدقے جاریہ کے اعمال ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے یہ وہ علم کے اعمال ہے جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام اعمال میں درج ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، جب اعراف کا میدان ہوگا، شک و شبہات کا میدان ہوگا، اللہ سب سخت غصے میں ہوں گے، اور آپ کے پاس ایک فرشتہ آ کر بطور تحفہ وہ کچھ اعمال پیش کرے، وہ اعمال جو آپ کے مغفرت کا سبب بنے، جو آپ کی نجات کا سبب بنے، جو آپ کو آخرت میں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے نجات بنے، کتنے خوشی کا مقام ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث
حدیث پہ عمل کریں گے، جناب رسول اللہ نے یہ حدیث امت کو بطور تحفہ پہ عطا کی ہے، بطور تحفہ پیش کی ہے۔ آج صدقہ جاریہ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج اس دنیا پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ایک وقت کا کھانا کھائے اور دوسری وقت کھانے کے لیے پریشان ہو۔ اللہ نے ہمیں بڑے وسیع رزق عطا کی ہے، بڑا کشادہ رزق عطا کی ہے، بڑا اہتمام اور اپنے وقت بھی رزق عطا پہنچا دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، صدقہ جاریہ کوئی سخت عمل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا آسانی سے ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس چیز پر کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی سختیاں نہیں ہے۔ مدرسے میں جا کر، دعوت تبلیغ میں جا کر ہم علم حاصل کریں گے، اپنے لیے اس سرمایہ کو اعراف کے میدان میں اس بطور تحفے کو فرشتوں کے پاس بھیجیں گے، اور فرشتے یہی تحفے ہمارے لیے اعراف کے میدان میں ہمیں پیش کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات آج کل اس دور میں سب سے بڑی بات اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کو اہل علم بنانا، اولاد کو اہل علم کے ساتھ بٹھانا، اولاد کو عالم بنانا۔ میرے محترم دوستو، زیادہ نہ ہو تو اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے کسی ایک کو ضرور مدرسے میں بھیج دیں، کسی ایک کو مدرسے میں بھیج دیں، تاکہ ان کے اوپر وہ عالم کا نام بھی تو لگ جائے نا۔ جب وہ اس کے اوپر عالم کا وہ نام لگے تو اس کے اوپر علماء کے آثار خود بخود آئیں گے، ان کے شکل و صورت میں، ان کی سیرت میں، ان کی صورت میں علماء کے آثار خود بخود آئیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ دور گزر گیا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ مولوی کھائیں گے کہاں سے، وہ دور اب گزر گیا۔ اب مولوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ علم کی وجہ سے، اپنی دین کی محنت کی وجہ سے اور اپنی دین کے پرچار کی وجہ سے علماء کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع رزق دیتے ہیں کہ دنیا والے آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں کہتا ہوں، علماء، عالم آج کل یہ ایک برانڈ ہے۔ آپ بھی اس برانڈ میں انویسٹمنٹ کر لیں، ضرور کر لیں، اچھا موقع ہے۔ بیٹے کو، بانجے کو، نواسے کو، پوتے کو یہ انویسٹمنٹ اسی برانڈ میں ضرور کر لیں، تاکہ قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا اگر کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، یہی ایک عمل ہوگا۔ آپ اللہ سے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اگر دنیا میں ایسا کوئی عمل تو نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹی، بیٹے، پوتے، نواسے، کسی کے لیے میں نے ان کا خرچہ برداشت کیا تھا، ان کو علم کے لیے فارغ کیا تھا، اور جب وہ عالم بن کر اس نے دین کے پرچار کی تھی، اس نے اپنے شاگرد بنا کر، اپنے مقتدی بنا کر اس نے مختلف طریقوں سے دین کی پرچار کی تھی۔ آج اگر اسی وسیلے سے آج میرے آپ مغفرت کر دیں تو میرے محترم دوستو، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا انسان کے اعمال قبول ہو یا نہ ہو، نمازیں ہمارے کس طریقے سے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم اسی چیز پہ عمل کریں گے۔ یہی جناب رسول اللہ نے جو ایسے اعمال بتلائے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال میں درج ہوں گے۔